سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام صبح ہدایت، اور آج صبح ہدایت میں جو ہے ہم ایک رمضان کے مہینے کے لیے آج کی جو صبح ہدایت ہے وہ تھوڑی سی موقوف کر دی جائے گی، اس کی جگہ اور بہت سے بہترین پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اور آج بات کر رہے ہیں ہم آمد ماہ رمضان کے متعلق، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا تقاضے ہیں، ہم کس طرح سے ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ آج علی بھائی نے ہمارے گیسٹ تھے آن لائن، ان سے بھی بات کی اور انہوں نے ہمیں بہت ہی واضح اور جو جامع اور واضح انداز میں ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال ہم لیں گے ایک فون کال۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن کو، علی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم۔ محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ جی محمد علی بھائی خوش آمدید۔ سب کو مبارک ہو جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے، جو کل رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے روزے جو نا قبول مقبول فرمائے۔ آمین۔ تو ابھی اپنا اسلام آباد سے نقوی صاحب بول رہے تھے، انہوں نے ان کی گفتگو بڑی اچھی تھی اور ان میں علم بھی تھا، اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جن کو اوپر آدمی گفتگو کر سکتا ہے۔ کہ دیکھیں کہ ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے نا تو وہ ایک پرکار ہمیں دیتے تھے اپنا کمپس ہی، کہ وہ مرکز میں رکھ کے تو اس کو گھماتے تھے، ہم تو اس کا دائرہ بناتے تھے اس پرکار سے۔ تو سمپل بات ہے کہ رب تعالیٰ نے دو مرکز دے دیے، ایک مرکز تو ایک ہی ہے، لیکن اگر دو بنانا چاہتے تو بنا سکتے ہیں آپ۔ خانہ کعبہ کو مرکز بنا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ مدینے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے روزے ہم نے وہاں پہ رکھنے شروع کر دیے تھے۔ تو کسی ان دونوں مرکز کہیں بھی پرکار رکھ کے اس کے اوپر دائرہ کھینچ لیں اور آپ کو چاند اور سورج کا جو نا اس کی پیدائش پتہ چل جائے گا۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ مفتی منیب صاحب نے محکمہ موسمیات کو روک دیا بائی فورس کہ تم نے اپنا کوئی رپورٹ ایسی نہیں دینی، کیونکہ ان کے پاس اپنا سیٹلائٹ ہیں، سیٹلائٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 30,000 فیٹ اوپر چلے جائیں جب جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ، کیونکہ بادل آپ کے نیچے ہوتے ہیں، آپ بادلوں سے اوپر ہوتے ہیں، تو اس میں آپ چاند واضح دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں ایوب خان سے بھی ملتی ہیں، بھٹو دور سے بھی ملتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ہمیں ڈسپلن بھی نہیں ہے۔ ڈسپلن اس لیے نہیں ہے کہ چاند کس نے دیکھنا ہے؟ مفتی حضرات نے دیکھنا ہے۔ اگر تو مفتی حضرات چاند دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ چاند جو ہے نا دو عیدیں ہوں گی اور دو رمضان ہوں گے۔ حکمران جو ہے، حکمران کو چاہیے کہ جو حکمران ہے، جیسے نواز شریف ہے یا کوئی بھی ہے، اچھا ہے مندہ ہے، لیکن اس نے اس حکمران کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے پوری اس جہاں پہ وہ حکومت کر رہا ہے ان پوری عوام کا مد نظر رکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چاند جو ہے نا حکمران کو اگر دے دیا جائے تو میرے سب سے اچھی تجویز ہے کہ وہ ایک ہی عید ہوگی اور ایک ہی روزہ گا۔ جب تک یہ چاند ہمارے محترم مفتی صاحب کے ہاتھ میں رہے گا، یہ عیدیں اور چاند جو ہے نا دو چار یہ چار بھی ہو سکتے ہیں چاند۔ تو آج یہ بہت اچھا دن ہے۔ دعا کیا کرنی چاہیے رب تعالیٰ سے، کیونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ دعا ہی اپنے آپ سے کسی نے زیادتی بھی کی ہے، کر رہا ہے اور اس نے کی ہوگی، تو اس کے لیے آج کے مہینے میں دعا ہی کرنی چاہیے۔ تو دنیا کے جتنے بھی مظلوم ہیں ان سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ اس مہینے میں اپنے ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ اس مہینے میں رب تعالیٰ ڈائریکٹ ہاٹ لائن پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کی آواز سن رہا ہے، مڈل میں کچھ نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اور حدیث پاک کہہ رہی ہے۔ مظلوم ہاتھ اٹھائیں اور یہ کہیں کہ اے اللہ ان حکمرانوں کو، دنیا کے حکمران جو ہیں، ان کو نیکی کی ہدایت دے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں، ابھی میں نے اپنے ڈیوڈ کیمرون صاحب کی ابھی ایڈورٹائز دیکھی ہے، ہمیں رمضان مبارک کی مبارک دے رہے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوئی، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیوڈ کیمرون صاحب کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم ایک طرف ہمیں مبارکباد دیتے ہو، ایک طرف تم اسرائیل کو بم بھی دیتے ہو کہ یہ لو مارو، وہ جو بم بھیجے ہیں تحفے میں، وہ بم کیا پٹاخے ہیں؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ فلسطین پہ کے اوپر گرائے گا۔ ایک طرف مبارکباد دیتے ہیں اور ایک طرف بم بھیجتے ہیں۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، میں پوری دنیا کی حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں۔ تو آج مظلوموں جتنے بھی ہو، آج ہاتھ اٹھاؤ، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس رمضان میں، کیونکہ ہمیں دعائیں بہت دیتے ہیں کہ یہ مفتی حضرات
مسجد میں جاتے ہیں کہ محمد علی یہ دعا پڑھو، محمد علی یہ دعا پڑھو، یہ پڑھو، یہ تمہیں بچے مل جائیں گے، تمہیں نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس مہینے میں ایک ہی دعا مانگنی چاہیے، وہ یہ کہ اے اللہ یہ دنیا کے حکمران جو ہے ان کو نیکی کی ہدایت دے، اگر نہیں تو پھر ان سے ہمارا جو ہے نا اپنا جو ہے اس سے ہماری جان چھڑوا دے. ان حکمران، ان مفتی اور ان علماء دین، ان تین کیٹیگری کو، یہ کہ جہاں حکم جاری ہوتے ہیں، دیکھیں نا حکم نواز شریف حکم جاری کرتا ہے، مفتی حضرات حکم جاری کرتے ہیں، علماء دین حکم جاری کرتے ہیں، جہاں سے حکم جاری ہوتے ہیں یہ تبدیلی لاتے ہیں. تو اس لیے کہ اے رب تعالیٰ ان حکمرانوں کو، ان مفتی حضرات کو، ان علماء دین کو جہاں سے حکم جاری ہوتے ہیں ان کو نیکی کی ہدایت دے، ان کو نیک کر دے، ان کے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے گناہ بھی بخش دے. لیکن یہ جو لوگ جو بم بیچ رہے ہیں، آج نواز شریف صاحب ہیں، کیا ان کو جب ان کا دسترخوان دیکھیں گے اور ایک غریب کا دسترخوان دیکھیں گے تو کیا آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا؟ تو یہ نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے، مفتی منیر صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ محمد علی کی لندن میں یہ کیا ہوگا کہ میرا اہل تشیع بھائی کے بچے اور محمد علی کے بچے عید منا رہے ہوں گے، اور میرے اہل تشیع بھائی کے بچے وہ ان کو روکا جائے گا کہ آج محمد علی کے گھر نہیں جانا، کیوں کہ وہ عید کر رہے ہیں، ہمارا روزہ ہے. تو یہ کن لوگوں نے کیا ہے؟ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. یقین جانیے آپ میں دنیا کے جتنے بھی جو مظلوم ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. سارا کا سارا قصور جو جنت اور جو دوزخ میں جو رب تعالیٰ جن کو ڈھونڈ رہا ہے نا اس مہینے میں، وہ لوگ وہی لوگ ہیں جہاں سے حکم جاری ہوتے ہیں. تو اپنا رب تعالیٰ، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں ایسی باتیں کروں کہ جیسے میرا روزہ جو نا تھوڑا بہت اس میں کوئی کمی بھیجی ہے. رب تعالیٰ میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اور سب مل کے دعا کریں. یقین جانیے کہ آج اس ماہ میں اگر ہم نے دعا کی تو یقین جانیے نواز شریف بھی چلا جائے گا، اوباما بھی چلا جائے گا، یہ جتنے بھی بم بنانے اور بیچنے والے ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور دنیا جنت بن جائے گی، جس کے لیے رب تعالیٰ ہر سال کے بعد آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ یہ دنیا میں نظر دلاتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو دیکھوں گا جو میں نے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے، یہ دنیا کا کیا کیا ہے، ان کا ستیہ ناش مار دیے لوگوں نے. تو رب تعالیٰ ہمیں ایک عید اور ایک چاند کرنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے، اور مرکز وہی ہے، یا مدینہ بنا لو یا مکہ بنا لو اور وہاں سے پرکار کھینچ لو، آپ کو چاند نظر آ جائے گا. نہیں تو یہ لوگ ہمیں چاند نہیں دیکھنے دیں گے. اسی لیے یہ جو اپنا آپریشن تھے، آپریشن والوں کو احتجاج کرنا چاہیے کہ انہوں نے اینکیں اسی لیے بنائی تھی کہ جو لوگ اندھے ہیں ان کو نظر آ جائے کہ یہ لوگ بھی ہم نے اینکیں بنا دی، لیکن ان کو اب بھی چاند نہیں نظر آتا. تو آپریشن والوں آپ احتجاج کریں ان مفتی حضرات کے لیے کہ ان کو چاند نظر نہیں آتا. تھینک یو ویری مچ علی بھائی میری بہن ٹائم دینے کا. رب تعالیٰ آپ کی دعائیں آپ کے جتنی بھی مشکلات ہیں وہ بھی آسان کرے اس مہینے میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، تھینک یو. جناب کیا کہیں گے علی بھائی تھوڑا احتجاج کریں. بالکل آپریشن احتجاج کریں منیب کا وہ تخت گیا کہ کہاں کس کو کیا نظر نہیں آتا. اور بہرحال یہ تو ہر سال جب چاند ہونے کو تنازع والے جو ہیں کنٹروورشل معاملات ہیں جو حل نہیں ہوئے، اور اللہ سے بس دعائی کر سکتے ہیں کہ حل ہو جائیں. ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، 2 عیدیں تو کبھی 3 عیدیں بھی ہوتی ہیں. اور شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم، میں سید بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی خوش آمدید. سب سے پہلے کہ آپ سب کو رمضان مبارک ہو. آپ بہت بہت مبارک. اور دوسری چیز یہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کہہ دی ہے نا کہ قرآن نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا، چاہے آپ انفرادی حیثیت سے ہوں یا اجتماعی حیثیت سے ہوں. یہ وہ جو کہا ہے نا کہ صحیح معنوں میں جب آپ کا جو ضمیر کا آئینہ ہے اس کو مردہ کس نے کیا ہے، یا تو آپ نے خود نے کیا ہے، یا جس کو کہا جاتا ہے ملائیت اور پیرائیت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے غالباً آپ کے اوپر تسلط کر رکھا ہے. تو اگر آپ کو خدا نے اتنی عقل دی ہے اور علم دیا ہے تو سوچ سمجھ تو آپ کی ہے نا. اگر ہماری دنیا بہت ہی اسموتھ ہوتی، اس میں کسی قسم کی یہ ساری باتیں نہیں ہوتی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ باتیں کہتے ہیں، تو پھر آپ خود بتائیے کہ یہ دنیا کتنی معصوم ہوتی. اس میں تو پھر کچھ نہ کہنے کا مقصد ہوتا، نہ کچھ بات کرنے کا مقصد ہوتا، نہ کچھ عمل کرنے کا مقصد ہوتا.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تنقید وہی کرنی چاہیے کہ جس سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہو. آپ یہیں پر آپ دیکھ لیجیے، میں مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں، ہم یکجہتی اور امت کی وحدت کی باتیں کرتے ہیں، صرف ایک معمولی سا مسئلہ ہے، میں نہیں سمجھتا اتنا بڑا ہے، چاند کا مسئلہ ہے، رمضان کے شروع ہونے کا مسئلہ ہے. بہرحال میں اس کی تفصیل نہیں جاؤں گا، آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یہاں پر فیصلے صادر ہوتے ہیں، کس پوائنٹ آف ویو سے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے روایت ہلال کمیٹی برطانیہ کا فیصلہ ہے، کوئی کہتا ہے سب اپنی انڈیویجول مسجدوں کا فیصلہ ہے، کوئی اپنے حساب سے بات کر رہا ہے، کوئی اپنے حساب سے بات کر رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں صاحب جس مسجد سے آپ کا تعلق ہے آپ اس سے پوچھا کریں. بس کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں کوئی ایسی نہیں ہیں کہ اس کے اندر آپ 1.5 اینٹ کی مسجدیں بناتے رہیں. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں کہ جس پر اگر ہم صرف متحد ہو کر اتحاد قائم کر کے ایک دن کو فالو کریں تو اس میں رمضان بھی شروع ہو سکتا ہے اور یقینی طور سے عید بھی شروع ہو سکتی ہے. یہ تو مسئلہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو خود ہمارے میں تو چونکہ کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا انسان ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو کہ جب میں عالم دین سے بھی کوشچنس کرتا ہوں تو وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہر عالم دین کا اپنا نظریہ ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہے. اب آپ خود سوچیے کہ جو عام آدمی ہے وہ کس عالم دین کے نظریے کو فالو کرے، کیونکہ اس کے پاس خود تو اس لیول کا علم نہیں ہے کہ کر سکے. لیکن ایک بات جو کامن سینس بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے اسلام میں اتنی ساری چیزوں میں ڈفرینشیشن نہیں کیا ہوا ہے کہ اس کو آپ ایک مسئلہ بنا دیں. جو چیز آپ کو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ امت کے حق میں فیصلہ کس چیز کا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو امت کو اتحاد میں پیدا کر سکتی ہے، امت کے اندر ایک یکجہتی کا سبق دے سکتی ہے. ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. انشاءاللہ بچے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. شکریہ. خدا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن موسی بھائی آپ کو دوبارہ سلام حاضر ہوا ہوں. محمد علی کی بھائی کی باتیں سن کے یقین کرے مزہ آ جاتا ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں. اب ان کی ایک بات کو میں لے کے ہنس رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ حکومت کو کہیں کہ چاند کا اعلان کریں، نواز شریف کو کہیں تو نواز شریف کے تو سارے اثاثے جو ہے وہ تو سعودی عرب میں پڑے ہیں، ملیں وہاں لگی ہوئی ہیں. وہاں تو کسی کو کھانسی ہے تو وہ ملک چھوڑ وہاں چلے جاتے ہیں اور اس کا پتہ کرنے چلتے ہیں. جیسے اپنے ملک میں ہزاروں جو ہے مر رہے ہیں ان کا پتہ نہ ہو، تو پھر جس کے پیچھے وہ جا رہے ہیں اگر ان کے مطابق وہ اعلان کریں تو پچھلے سال تو ان کے جو بزرگ بڑے ہیں جو سعودیہ والے انہوں نے تو پچھلے سال معافی مانگ لی تھی اس بات کا کہ ہم نے غلط اعلان کیا عید کا، اور ہم اس کا ارجانہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. تو پھر ایسی حکومتیں ہوں گی، ایسے بندے ہوں گے تو پھر چاند تو اللہ ہی حافظ ہوگا، پھر چاند کا چاند تو نہ ہوگا، پھر اور ہی کچھ ہوگا. بہرحال میں اتنا کہوں گا کہ جس کا کام ہو اسی کو ہی سجدہ ہے. جو علماء کا کام دینی ہے وہ علماء ہی کر سکتے ہیں. ہاں صرف اتنا ضرور کریں کہ ان علماء کو سامنے لے کے آئیں، ایسے علماء نہ لے کے آئیں جو زندگی کے آخری اشرے میں ہوں، جن کے پاس بیٹھے ہوئی آدمی بیٹھا ہوا جن کو نظر نہیں آتا وہ چاند دیکھنے چلے جاتے ہیں، اتنے بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ ایسے علماء لائیں جو تندرست اور جو توانا ہوں، جو چاند دیکھ سکے اور خود دیکھ کے بتا سکے. بزرگ لے آتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا، وہ ان کی اپنی نظر اتنی کمزور ہے کہ پاس پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم لوگ اکڑ جاتے ہیں. بہرحال یہ کام علماء کا ہی ہے. علماء ہی چاند دیکھیں گے، علماء ہی بتائیں گے اور شرعی لحاظ سے بتائیں گے. اس میں انہوں نے ہی کرنا ہے جو کچھ کر رہا ہے. باقی اگر حکومتوں کو دے گے تو حکومتوں تو پھر دوسرے سال معافی مانگ لیتے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے. بہرحال محمد علی بھائی کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، مزہ آتا ہے سننے کا. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو بالکل جو ہے وہ اب پروگرام آخری لمحات میں داخل ہو رہا ہے اور پوری کوشش کی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ معاملے کو مزید اجاگر کیا جائے اپنے ان ناظرین کے لیے، اپنے ان سامعین کے لیے جنہوں نے ہمیں بیچ میں سے جوائن کیا، یا وہ لوگ جو کہ ان چیزوں سے آشنا نہیں ہیں یا کہ غیر مسلم ہیں، کیونکہ ٹی وی تو سب کے لیے ہے، سب دیکھتے ہیں اس کے اندر. تو تاکہ ماہ رمضان کی فضیلت کے اوپر گفتگو ہو سکے اپنے ان برادر مسلم کے لیے جو کہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے اور رمضان میں جو ہے وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں اور روزے کی اتنی اہمیت کا ان کو اندازہ نہیں ہے. اس کے اوپر ہم نے علماء سے بھی کوشش کی کہ بات کریں، پھر مختلف کالرز نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی، اور مطلب میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب مطلب باقاعدہ الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں جو اس وقت ہمارے پاس نعمت موجود ہے
تو اس سے پورے مہینے اور اس سے پہلے رجب سے یہ سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ شروع ہو جاتا ہے عبادات کا، اور اس کے بعد شعبان کے بعد رمضان کی تیاری پچھلے 2 مہینوں سے جو ہے وہ کرائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر علماء جو ہے وہ اپنا وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان تمام فضائل سے، ان تمام کتابوں سے جو ابھی ہماری زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی نہیں ہوئی، ان کو عربی سے اور فارسی سے لا کے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ان احادیث کو، ان روایات کو، ان تمام چیزوں کو کھول کے بیان کریں، تاکہ کسی کے اوپر یہ کوئی کہنے کو نہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس دور میں، تاکہ ان سب کے اوپر حجت جو ہے وہ قائم ہو جائے کہ اس مہینے کی کیا فضائل ہیں، کیا اس کا پروٹوکول ہونا چاہیے، کس طرح ہم نے جو ہے وہ ماہ مبارک میں داخل ہونا ہے۔ چونکہ ہم نے پچھلے 2 مہینے عبادات میں گزارے ہیں، تو وہاں سے ہم نے تیاری کی ہے اور اپنے تقوی کو لے کے اس رمضان کے اندر جو ہے ہم داخل ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ عرفہ کی عید کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نزول رحمت، جیسے ابھی ہم نے بات کی تو ہمارے ساتھ عالم دین نے فرمایا کہ اس کے اندر اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا سب عبادت ہے، تسبیح ہے، تو سانسیں لینا بھی تسبیح ہے۔ تو ہم نے بالکل اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ یہ پورے 30 کے 30 دن ہے، یہ 30 کے 30 دن جو ہے وہ عید کے دن ہے، اس کے لیے جو کہ اپنے کو خدا کی معصیت سے روک رکھے، تو پھر وہ جی بالکل۔ اب ہمارے پاس پروگرام کا وقت جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے جو رمضان المبارک کی نشریات کے پروگرام ہیں ان میں علی بھائی بھی آپ سے ملتے رہیں گے اور میں بھی آپ سے ملتی رہوں گی۔ رمضان کے بعد صبح ہدایت کی جو نشریات ہیں ان کو بحال کیا جائے گا جس طرح سے روٹین میں ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے، روزوں میں اپنی صحت کا اپنا خیال رکھیے، روزے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ روزہ جو ہے وہ نفس کی اصلاح ہے، آپ کو تقوی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس پہ ان 2 باتوں پر جو ہے وہ ضرور پورا اترنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنا بھی بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔